अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसल मीर। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दुनिया के जिस कोने में होंगे। इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो खबर तो आप तक पहुंच गई होगी। ज़हीर साहब हाजिर नहीं हुए, जारी सी बात है, किधर से हाजिर होना उन्होंने। और उसके बाद जो वहाँ पे पेश हुए थे अदालत में वकला हजरात ज़हीर की तरफ से, उन्होंने बता दिया जी नोटिस हमें मिल गया है, लेकिन अभी हमें इख्तियारात नहीं दिए गए कि अभी हमने इसके ऊपर वकालत भी करनी है कि नहीं। तो मेरा ख्याल से इसके ऊपर क्या उन्होंने वकील करना है, क्योंकि जिस तरीके से ये दुआ ज़हरा ने सारा बयान आप लोगों के सामने मैंने पढ़ के भी आप लोगों को बताया, और मेरे बात इनके पास अब कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। बाकी अदाकारा आपके सामने हैं, वो गायब हो गई हैं। उन्होंने ऐलान जब कर दिया था, ये तकरीबन 7वां या 8वां रोज़ा था, और बड़े फ़ख्र से बताया था कि ईद के बाद फिर हम जो हैं वो आके इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और हम दुनिया को हक़ाइक़ बताएंगे, सच्चाई बताएंगे, और ढक्कन वकील जो है वो भी आएगा साथ। तो ये असल में इस ईद का नहीं इन्होंने कहा था, ये मेरे ख्याल से अगले साल जो ईद आएगी ना उसका इन्होंने कहा था, उसके बाद आएंगे और इस केस के ऊपर बात करेंगे। इनके पास असल में बात करने को रहा कुछ नहीं। अच्छा, आज की जो अहम पेश रफ्त हुई है वो मैंने आपको बताई है, और 17 मई जो है वो 2 केसेस अब जो हैं वो होंगे। एक तो बच्ची की मुस्तकिल कस्टडी के हवाले से, वो तो मेरे ख्याल से आपके सामने है, जो हालात हैं आपने सालगिरह देखी और जिस तरह उसको मनाया गया और जो खुशियाँ थी और सब कुछ था। मेरे ख्याल से इसके बाद कस्टडी का कोई मसला ही नहीं है, तो वो ऑलरेडी आप समझेंगे उन्हीं के पास है, मेहदी भाई के पास। और दूसरा, अब ये जो नोटिस इनको मिल गया है, ये अदालत में इन्होंने बता दिया जी हमें नोटिस जो है वो मौसूल हो गया है, और अभी फैसला नहीं हुआ कि ये आगे जो केस है वो कौन लड़ेगा। तो ये भी इंशाल्लाह जैसे इसकी कोई अपडेट होगी तो पता चल जाएगी। बाकी 6 मई का जो आज हमें खबरें मिल रही हैं, 6 मई जो है वो बहुत अहम है। फ़र्द जुर्म आयद होनी है और उसके बाद ट्रायल का आगाज़ होना है, और 6 तारीख का बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये समझें कि 90% कन्फर्म किया गया है कि फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। उसके बाद बात वही है कि अल्लाह जो है वो बेस्ट प्लानर होता है, और अल्लाह जिस तरह प्लान कर रहा होता है चीज़ों को, ये अल्लाह की ज़ात को ही पता होती हैं। ये केस इतना तवील हुआ, उसकी बहुत सी चीज़ें थी, बहुत सी वजूहात थी। उसके बाद बच्ची का बयान, फिर उसके बाद अब सुनने में आ रहा है इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको कल या परसों कंफर्म कर दूंगा 100%। जब तक मुझे कंफर्मेशन ना हो मैं आप तक रिपोर्ट नहीं बचाता। तो इनको लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी ख्वाहिश थी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बच्ची कर ले। तो अभी भी लोग अक्सर कमेंट करते हैं, मुझे पता है वो दूसरी पार्टी के हैं, वो आके ये बातें करते हैं कि दुआ खुद सामने आए और बात करे। क्यों भाई, तुम एक लाहौर में बैठी हुई अदाकारा है, वो बात करती है तो उसका तुम्हें यकीन है, जो बयान लिखवा के वो अदालत में जमा करा रही है आपको उस पर भी यकीन नहीं है, तो फिर आफरीन है आप लोगों के दिमाग पे और आप लोगों की ज़हनियत पे कि एक अदाकारा जो है वो अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए झूठ बोलती है और उस पर आपको यकीन आ जाता है। और एक दुआ ज़ारा जिस पे गुजरी है सारा कुछ और वो उसने बताया है, तब भी इन लोगों को ये जो आके नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनको इस चीज़ की तसल्ली नहीं हो रही। फिर उसके बाद उनको ये भी तसल्ली नहीं हो रही, और इवन कि आप यकीन करें कल मैंने वीडियो अपलोड की, वहाँ पे दूसरी पार्टी के जो है ना लोग आए, उन्होंने कमेंट्स किए कि हमें जो दुआ आ रहा है वो शक्ल से खुश नज़र नहीं आ रही, लग रहा है ज़बरदस्ती उससे केक कटवाया जा रहा है। मतलब ये हालत है। आप मेंटालिटी चेक करें लोगों की। असल में अदाकारा ने जो इनके ऊपर जादू किया है वो वैसे ही तो नहीं दुआ ज़ारा कहती कि चुड़ैल आंटी है। चुड़ैल फिर जब जादू करती है तो वो उस जादू का असर उतरने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जो लोगों पे जादू किया हुआ, चंद से लोग हैं, 5% से 10% लोग हैं, तो वो जादू टूटने में ज़रा टाइम लगेगा। बाकी रह गई ढक्कन वकील साहब की बात, तो वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ज़हीर को जब 10 साल भी कैद हो गई तो उसने आके पता क्या कहा ना, ये तो मसला ही कोई नहीं है, फांसी तो नहीं हुई ना, हम जो कहते थे हम सच कहते थे। देखा, हमने फांसी नहीं होने दी ज़हीर को। 10 साल वो अंदर रहेगा, उसका फ्यूचर बनेगा, स्टडी करेगा, डॉक्टर बन के बाहर निकलेगा। वो तो मतलब उनका लेवल ये है, उसके उनके लिए क्या बात करनी है। दूसरा, कुकड़ियाँ हमने बंद करवा दी थी, हमें आप थोड़ा सा अप्रिशिएट तो किया करें, वरना आप लोगों को भी रात को 2:30, 3 बजे सुबह अजानों के टाइम अदाकारा बेचारी मेकअप सारी रात करके ऊपर जाती थी, और उसके बाद फिर कुक्कड़ पीछे से आवाज़ें निकालते थे कि बस करो, ये कौन सा टाइम है वीलॉग बनाने का।
تو ہماری باتیں اور ہم نے اتنا کچھ ککڑی گینگ کو کہا. ویسے غلط بات ہے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن کیا کریں, مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ دیکھو وہ بیچاری نے وی لاگ ہی کرنا چھت پہ چھوڑ دیا. دیکھیں ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم معذرت چاہتے ہیں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو آپ ضرور چھت پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے روئیں. آپ محبت کی جو نشانی ہے, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, وہ گانا گائیں, آجا صنم مدھر چاندنی میں ہم لو سٹوریز کی باتیں بتائیں آپ بچوں کو کہ کیسے گھر سے جو ہے وہ فرار ہونا ہے, کیسے بچوں کو ٹریپ کرنا ہے, کیسے جو کم عمر کی لڑکیاں ہیں ان کو ٹریپ کرنا ہے, اور عشق کی کہانیاں سنائیں. اور وہ ظہیر کے تو وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ شیری اور فرحات کے بعد جو ہے وہ پہلی دفعہ میں نے ایسی لو سٹوری دیکھی ہے جو ظہیر اس وقت کردار پیش کر رہا ہے, مطلب محبت کا. تو آج جو ظہیر صاحب ہیں, محبت کے دیوتا آئم ظہیر, وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوئے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اب جان نہیں چھوٹنے والی. اور ان کو بھی پتہ چل گیا, یہ ویسے غائب نہیں ہوئے, یہ اتنے آرام سے غائب ہونے والے لوگ نہیں ہیں جن کو آپ سمجھ رہے ہیں. ایک یہ بلو ہے, ٹھیک ہے, اس کو پستہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد اینک والا خرگوش, وہ جو بیچارہ بریانی شرانی بیچتا رہتا تھا گاڑی میں, وہ بھی غائب ہو گیا. ڈھکن بھی غائب ہے. اور اداکارہ کو تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, آج کل جو ہاتھی ہیں لاہور کے چڑیا گھر میں, ان کے اوپر وہ وی لاگ کر رہی ہیں, تو یہ نظر بھی نہیں آئیں گے. اور ان کے اوپر جو علیحدہ سے 11-12 کیسز ہوئے ہیں, وہ ان کی ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ آج نہیں تو کل میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. باقی ایک اور بات میں آپ کو یہاں بتاتا جاؤں, اگلا بھی وی لاگ میرا نمرہ کاظمی کے حوالے سے آ رہا ہے. دیکھیں, دعا زہرا کی جو کہانی ہے وہ ان سے بالکل الگ ہے. اس کو کبھی بھی دعا زہرا کی کہانی کو آپ نمرہ کاظمی کے ساتھ یا ام حبیبہ کے ساتھ ان کو بالکل بھی نہ ملایا کریں. وہ تمام جو بچیاں تھیں وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھیں, یہ اپنی مرضی سے نہیں گئی, اس کو باقاعدہ اغوا کیا گیا ہے, دھوکہ دیا گیا ہے. اور جس طرح کہتے ہیں 3 سال سے بات کر رہی تھی, یہ پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو کلیئر کیا تھا کہ جب 5ویں میں لڑکا اور لڑکی پڑھتے ہیں تو 10ویں کلاس میں جا کے اگر عشق ہو جاتا ہے تو پوچھا جائے گا آپ ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں, تو وہ یہی کہیں گے ہم 5 سال پہلے جانتے تھے. تو یہ اصل میں 3 مہینے کی, میں یہ سمجھ رہا ہوں جہاں تک مجھے رپورٹ ملی ہے, 3 ماہ کی یہ کہانی ہے جس کے اندر مکمل اس کا برین واش کیا گیا. اور یہ ساری وہ تصویر والی جو بات ہوئی جو بیان میں بچی نے لکھا ہے کہ مجھ سے یہ گندی تصویریں مانگتا تھا, جو بھی ہے, تو یہ تقریباً 3 ماہ کی کہانی تھی. اور اس کے بعد جو ہے اصل 3 مہینے کے اندر یہ لوگ آئے اور ڈرامہ کر کے انہوں نے کیا کیا, بچی کو ٹریپ کر لیا. میرے کلائنٹ مہدی کاظمی صاحب, ان کی اہلیہ سائمہ کاظمی, ان کی تینوں بیٹیاں باشمول جو اس کیس کے اندر وکٹم ہیں, یہ 7 مہینے کی زندگی تو کوئی لوٹا نہیں سکتا. ایک کرب سے گزرے ہیں, ایک جنگ سے گزرے ہیں, اور میرے خیال میں زندگی بھر کے لیے ایک ٹراما بھی آ جاتا ہے, خاص طور پہ جب آپ کو اغوا کیا جائے یا آپ کو چائلڈ میرج کا نشانہ بنایا جائے, اور اس کے بعد مزید جو اس میں offences کیس کے اندر ہیں. ہمارے نظام کو بہت امپروو ہونے کی ضرورت ہے. یہ 7 مہینے کے بجائے 7 دن میں بھی معاملہ طے ہو سکتا تھا اور حل ہو سکتا تھا. ہم نے اگر ایک چیز کو کرائم ڈکلیئر کیا ہے جس کا مطلب ہے چائلڈ میرج, تو پھر ہمیں اس کے ساتھ اس طرح کی حکمت عملی بھی اپنانی ہوگی, جوڈیشلی بھی, لیجسلیٹیولی بھی, کہ اس کی پریکٹس کو ڈسکریج کیا جائے. اگر ہم اس طرح کے مواقع پیدا کریں گے کہ چائلڈ میرج کے بعد جس نے کم عمر بچی سے شادی کی ہے وہ اس بچی کے ساتھ رہ سکتا ہے, تو پھر ہم کیسے اس کرائم کو کنٹرول کریں گے. تو یہ جو کوہیبیٹیشن ہے اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کیس کے اندر میرے خیال میں پولیس کے جونیئر اور سینئر افسروں دونوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ہماری عدلیہ کے لوور رینکنگ ہائی جوڈیشری ہو, ان کے ججز کو بھی اویئر اور بہت زیادہ میرے خیال میں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے, بطور معاشرہ ہمیں بھی, باشمول میرے اور ہمارے وکیل بھی. اب یہ دیکھیے جب اس طرح کی بچیاں اغوا ہوتی ہیں اور ان کو پھر ان کے اغوا کاروں کو گرفتاری سے بچانے کے لیے اکثر ہراسمنٹ پٹیشنز بھی فائل ہوتی ہیں, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی وکیل کہہ دیتا ہے بچی کو لکھ دے کے کہ ویریفائڈ بائی می, اور 13 سال کی بچی کو 18 کر لکھ دیتا ہے, اس کا کوئی شناختی کارڈ نہیں ہوتا. تو میں تو اپنی بھی فیلڈ کی اور بار کی بات کروں گا, میں باقی کسی کی کیا بات کروں. تو اس کیس سے لیسنز لرن کرنے چاہیے. یہ پہلا کیس نہیں ہے جس میں یہ ایسا ہوا ہے. میں 4 سے زائد کیس کر چکا ہوں جہاں کچھ مہینے شیلٹر ہوم میں رہنے کے بعد جب بچی اس ڈر و خوف سے باہر آتی ہے تو وہ یہی فیصلہ کرتی ہے کہ والدین کے پاس ہی جانا ہے. اور یہ ریپیٹڈلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں
لیسنز لرن کر کے امپروو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ امپورٹنٹ مہینے جو ہیں یہ جو درد اور کرب ہے اس سے والدین نہ گزریں, بچے نہ گزریں. اب دعا یہ ہے کہ بچی محفوظ رہے والدین کے ساتھ, اس کی تعلیم دوبارہ کنٹینیو ہو, اس کو زندگی میں جتنی اپرچونیٹیز اویل کرنی ہیں جو تعلیم کے ساتھ آتی ہیں وہ ملیں, جو اس کی نشو و نما ذہنی ہے شخصیت کے طور پہ ہے وہ اس کی پوری ہو, والدین اس کا بھرپور خیال رکھیں. اور ہم ڈے ون سے تمام کورٹ آرڈر سے ابائڈ کرتے رہے ہیں. فی الحال کورٹ نے واضح کیا ہے کہ ہر ہفتے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اور ایک لیڈی پولیس آفیسر جو ہے وہ بچی کے ویلفیئر کو کنفرم کرنے کے لیے ایک رپورٹ مرتب کرے گی, فیملی کورٹ میں جمع کرائے گی. ہم اس کی بالکل پاسداری کریں گے. ہم سے درخواست کی گئی ہے, بلکہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ ہم ایک بانڈ ایشو سبمٹ کریں کورٹ کے اندر, ہم وہ بھی سبمٹ کریں گے. اور ہمیں ڈائریکشنز ہیں کہ پاکستان سے بچی باہر نہیں جائے گی تو ہم بالکل اس کی بھی عمل درآمد کریں گے. اور کبھی کسی بھی وجہ سے ریلیجس ریزنس کی وجہ سے کہ جی عمرے پہ, حج پہ یا زیارت پہ جانا ہے, یا کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے, یا کل کو ایجوکیشن اپرچونیٹی ہوتی ہے, بچی کا کسی باہر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے, تو ہم ریکوزٹ کورٹ کو آگاہ کر کے ہی کوئی بھی اقدام لیں گے, اس سے پہلے یہ نہیں ہوگا. بٹ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بچی فی الحال 14 سال کے لیے ہے, کہ جتنی بھی ریسٹرکشنز ہیں یہ صرف تب تک کے لیے جب تک کہ وہ 18 کی نہیں ہو جاتی, کیونکہ جب وہ 18 کی ہو جائے گی تو وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے خود مختار ہے. جب تک وہ مائنر ہے تو ایک طریقے سے فی الحال کورٹ اور والدین اس کی کسٹڈی شیئر کر رہے ہیں, چونکہ اس کی پرماننٹ کسٹڈی کا فیصلہ ابھی بھی فیملی